اب ہم آج جو ہے اس میں سب سے پہلے تو بات کریں گے ہمارے جو درینہ دوست ہیں۔ افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہے ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلی خاتون جج ہیں، جیسے کہ میں نے ابتدائیے میں کہا، جو سپریم کورٹ کی جج بنے گی اور مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا قوی امکان ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شاہزاب صاحب، یہ ایک ہسٹورک ڈیسیجن ہے۔ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان ایک خاتون کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ نامنیٹ کیا گیا ہے، اور اب پارلیمنٹری کمیٹی کے اپروول کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جج کے طور پہ اپوائنٹ ہوں گی، اور تقریباً 10 سال پر محیط ان کی سروس ہوگی، جس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ بھی سرو کریں گی۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیسیجن ہے، بہت سگنیفیکنٹ نامنیشن ہے۔ اس سے ویمن امپاورمنٹ کا میسج گیا ہے، اور اس سے جو لاء میں خواتین ہیں وہ انکریج فیل کر رہی ہیں کہ وہ بھی کل کو پاکستان میں ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ یا سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ اوپر اپوائنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ میسج ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک ڈیسیجن ہے، جس سے پاکستان میں لیگل فٹرنٹی میں خواتین کا جو رول ہے وہ بڑھے گا، اور خواتین کی لیگل فٹرنٹی میں جو اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ آرٹیکل 177 سب آرٹیکل 2 کے تحت ایک وکیل جس کی 15 سال کی پریکٹس ہو ہائی کورٹ میں، اس کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انٹینشن آف لیجسلیچر جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو آئینی پروویژن کو فارمولیٹ جب کیا گیا تو اس میں انٹینشن لیجسلیچر کا یہ تھا کہ ایسے سینئر لائرز کو جو کمپیٹنٹ لائرز ہوں ان کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ انفارچونیٹلی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے یہ کلاز، اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ میرا پرسنل ویو پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی جو کہ سابق اٹارنی جنرلز رہے ہوئے ہیں، یا فارمر فیڈرل منسٹرز ہیں، یا ویسے بہت سینئر لائرز ہیں، یا سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹس ہیں، جن کو سابق پریزیڈنٹس جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن کی جو کلاز ہے اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو جو انٹینشن آف لیجسلیچر ہے وہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر پائیں گے، اور میرے پرسنل ویو پوائنٹ میں جو ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں سینئر لائرز کو جو کہ جن کی انٹیگریٹی اور کمپیٹنس اسٹیبلشڈ ہو ان کو ایلیویٹ کیا جانا چاہیے۔ اچھا افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی تعیناتی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے میرے خیال میں تو یہ سینئرٹی یا اہلیت، کیونکہ جو بندہ ہائی کورٹ کا جج بن گیا تو ڈیفینیٹلی چاہے وہ 42 ہیں، وہ 62 ہیں، جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ تمام کمپیٹنٹ ترین ہیں، تو وہ جج کی سیٹ تک پہنچے ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی اصول وضع نہیں کیا گیا؟ عذاب صاحب، بہت اہمیت کا حامل کوسچن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ موجودہ تعداد جو ہے وہ 17 ججز کی ہے، اور اس میں کم از کم جو ہے وہ 10 سے 12 ججز کا اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہو سکے۔ جو آرٹیکل 176 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یا پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے ججز کی، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو یہ چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے، ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے اور سپیڈی جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ موجودہ بیک لاگ کی وجہ سے اور پریکٹیکل کمپلیکیشنز کی وجہ سے 2 سال 3 سال جو ہے وہ کیسز فکس نہیں ہو پاتے، اور جو ہے وہ بہت ڈیلے آتا ہے۔ لہذا یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا کہ اگر ان ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اور تاکہ عوام کو جو ہے وہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جا سکے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور کوشچن دیکھیں، یہ معاملات تو ظاہر ہے چل رہے ہیں، اب ان کی تعیناتی بھی ہوگی، لیکن ایک چیز جو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ بار ایسوسییشنز کی جانب سے کیوں اس چیز کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی؟ بار ایسوسییشنز کی جانب سے کہا گیا کہ جو ایک سینیرٹی کی بنیاد پہ معاملات چلنے ہیں اسی کو چلایا جائے، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو کمپیٹنسی کی بنیاد پہ، میں پھر وہی بات کروں گا، جو جج بن گیا وہ تو کمپیٹنٹ ہے، اور جو اس پہ اعتراض ان کی جانب سے کیا گیا، پہلے بھی کئی جج صاحبان ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گئے، وہ سینئر موسٹ نہیں تھے۔ اب کیا مسئلہ ہوا؟ عذاب صاحب، بار کونسل کی جو اوپینین ہے وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے اگینسٹ نہیں تھی۔ وہ ان کا ایک پرنسپل ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی لوگ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوں ان کو سینیورٹی کی بیسس پہ ایلیویٹ کیا جائے۔ اس کی ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت آئینی پوزیشن کیا تھی۔ آرٹیکل 177 آف دا کانسٹیٹیوشن کے مطابق
جو ہے وہ 2 بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ایلیویشن فار دا سپریم کورٹ کے لیے کہ یا تو آپ نے 5 سال سرو کیا ہو ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ یا پھر آپ 15 سال کی آپ کی پریکٹس ہو ایز ایڈوکیٹ آف دی ہائی کورٹ. تو اس میں سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی 41 کے قریب ایسے ایلیویشنز ہوئی ہیں جن میں سینیورٹی پرنسپل کو اپلائی نہیں کیا گیا. یہ بار کاؤنسلز کی اور بار ایسوسیشنز کی جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ میں جو ہے وہ ویٹیج ہے اور وہ ایک ریزنبل ڈیمانڈ ہے, ان پرنسپل ڈیمانڈ ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ایلیویٹ ہوں فرام ہائی کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ ان کو سینیورٹی کی بیسس کے اوپر جو ہے ایلیویٹ کیا جائے. جس میں آپ دیکھیں کہ 4 معزز ممبران نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر سٹریس کیا کہ ریٹن کرائیٹیریا کی ضرورت ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے لیے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے کہ جو ریٹن جو کرائیٹیریا ہے اس کو ڈیفائن کرے گی اور فارمولیٹ کرے گی تاکہ آئندہ جو ہے وہ جو ایلیویشنز ہوں وہ اس کرائیٹیریا کے مطابق ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ بار ایسوسیشنز کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے کیونکہ بار جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے لیگل پروفیشن کا اور ان کی جو پاپولر ڈیمانڈ ہے اس کو جو ہے وہ ملوز خاطر جو ہے وہ رکھنا جانا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو سپریم کورٹ کا جو جج کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, اور جو سینئر وکیل ہیں بڑے ہمارے سامنے سینئر ترین وکلا ہیں جن کی پریکٹس ہی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, تو کیا کسی وکیل کو جو ہائی کورٹ کا جج نہ رہا ہو اس کو براہ راست سپریم کورٹ کا جج بنانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ میری ذاتی رائے میں ایک چیز جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ریٹن کرائیٹیریا میں اگر یہ شامل ہو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ کنڈیشن ہوگی فار ایلیویشن ٹو دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. دیکھیے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ بننے کا ایک اسٹرینجنٹ پروسیجر ہے کہ اسکول سے لے کے بندے کی پروفیشنل لائف تک اس کے فائنینشیلز, اس کے اکیڈیمک لائف, اس کی پروفیشنل لائف کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ ریسپیکٹو ہائی کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہائی کورٹ جو ہے اس کو اسکروٹنائز کرتی ہے اور ہائی کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کرتے ہیں اور انٹرویو میں اگر وہ اس کو پاس کریں تو اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ گرانٹ کیا جاتا ہے. فٹنس سرٹیفکیٹ گرانٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل کی جو انرولمنٹ کمیٹی ہے وہ اس میں ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج جو ہے اس کو چیئر کرتے ہیں اور 2 بار کاؤنسل کے جو ممبران ہیں وہ اس میں انٹرویو کرتے ہیں اور تمام ریکارڈ کو ایک بار پھر اسکروٹنائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انٹرویو میں اگر جو ہے وہ پاس ہو تو اس کو لائسنس جو ہے وہ گرانٹ کیا جاتا ہے. میرا پرسنل ویو پوائنٹ یہ ہے کہ منیمم تھریش ہولڈ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہیں انہی کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ایز اے جج ایلیویٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک اسٹرینجنٹ پروسیس سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پروفیشنل ایکسپیرینس اور پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہوتی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو کرائیٹیریا فارمولیٹ اگر کیا جائے تو اس میں جو ہے اس کنڈیشن کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا جائے کہ اس سے ہٹ کے کسی کی ایلیویشن جو ہے وہ نہ کی جائے. اس سے جو ہے وہ ایلیویشنز جو ہیں وہ مور ٹرانسپیرنٹ ہوں گی اور مور آبجیکٹو ہوں گی. بہت شکریہ بیرسٹر افضل حسین صاحب آپ کا.